بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 ہم نے پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، واو کا مطلب اور من کا مطلب سے، الناسی لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو کوئی یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، وبال واو کا مطلب اور، بالیومی دن کے ساتھ، الآخری آخرت کے، وا کا مطلب اور ما کا مطلب نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، واو کا مطلب اور، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، واو کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دے رہے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، واو کا مطلب اور ما کا مطلب نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یخادعون اللہ والذین آمنوا اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والے لوگوں کو، وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ ایمان نہیں لاتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ اور اس کے رسول کو، وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین، نفاق، سب سے پہلے تو یہ سنیے گا جی، یہ نفاق جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوا ہے، یہ منافق والا سسٹم کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے منہ پر بظاہر آپ کی نہ بات کرتا ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کی بات کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ آپ کے ساتھ نہیں، جب آپ کے دشمن کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بندہ آپ کا بھی دوست ہے اور آپ کے دشمن کا بھی دوست ہے، جو بندہ آپ کا بھی دوست ہے اور آپ کے دشمن کا بھی دوست ہے، یہ بات سمجھ لیجئے اصل میں وہی بندہ منافق ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ دیکھ لو یار، وہ ہر ایک کے ساتھ ہی، وہ میرے ساتھ بھی، میرے دشمن کے ساتھ بھی، فلاں کے ساتھ بھی، فلاں کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان سب کے ساتھ ملتا ہے، رشتہ داری کو ملاتا ہے، چلتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس کے منہ پر آ کے وہ اس کی باتیں کرتا ہے اور دوسرے بندے کی مخالف باتیں کرتا ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ فلاں، اور اس کا بھی وہ دوست ہے، تو یقین جانیے کہ جب وہ اس کے پاس جاتا ہوگا وہ آپ کی مخالف باتیں ادھر ضرور کرتا ہے۔ یہی اصل میں بندہ منافق ہے، یہی اس کی منافق کی پہچان ہے، اور اس کے نفاق کی یہی چیز ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ منافق لوگ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور وہ ایمان حقیقت میں نہیں لاتے، اور وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو نہیں، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافقین شروع کہاں سے ہوئے ہیں؟ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکے میں کوئی منافق نہیں تھا۔ منافق ہونے کے لیے بزدل ہونا ضروری ہے۔ جو بہادر بندہ ہے نا، بہادر بندہ ہے، وہ منافق نہیں ہوتا، کیونکہ جو بندہ بہادر، مکے کے جتنے لوگ تھے وہ بہادر تھے۔ آپ نے بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات سنے ہوں گے کہ ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، ان کو لٹکا دیا گیا، ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا گئے، لیکن وہ توحید سے نہیں بھرے، کلمہ اسلام سے نہیں بھرے۔ تو جو مکے کے لوگ تھے وہ بہادر لوگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکے میں دوغلا بندہ کوئی نہیں تھا، منافق کوئی نہیں تھا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، مدینے میں کچھ لوگ جو بہادر نہیں تھے، بزدل لوگ تھے، وہ منافقین بنے۔ کیسے بنے؟ مکے سے جب اللہ کے نبی نے ہجرت کر کے مدینے آئے تب کوئی منافق نہیں تھا۔ 2 قبیلے تھے مدینے میں، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا۔ اس کے علاوہ مدینے میں 3 قبائل اور تھے جو یہودیوں کے تھے، جن میں بنو قینقاع، بنو نصیر اور بنو قریظہ موجود تھا۔ اب یہ اوس اور خزرج، یہ 2 وہ قبیلے تھے جو بہت پرانی، جن کی آپس میں لڑائی چلتی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت اسلام دی تو یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو چکے تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، یہ دونوں قبیلے انصار کہلائے ہیں، اور یہ اسلام سے انہوں نے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، اسلام قبول کیا، اور یہ دونوں قبیلے انصار تھے جنہوں نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کا استقبال کیا تھا۔ اب یہ اوس اور خزرج، یہ 2 قبائل تھے جو اسلام کے ساتھ مل گئے۔
لیکن جو 3 باقی قبیلے تھے نا مدینے میں، بنو قینقاع، بنو نصیر اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان میں سے صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ مسلمان ہوئے ہیں، باقی یہودی کوئی مسلمان نہیں ہوئے۔ اب یہ اسلام کے مخالف تھے۔ اب ابھی تک کوئی مدینے میں بھی منافق نہیں تھا، لیکن جب جنگ بدر ہوئی ہے نا، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اہمیت دے دی، اسلام کو فضیلت دے دی اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ تو جب جنگ بدر سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے نا، بنو قینقاع، بنو نصیر اور بنو قریظہ، یہ ان میں سے جو بنو قینقاع قبیلہ تھا وہ اصل میں اوس کا ساتھ دیتا، خزرج کا ساتھ دیتا تھا۔ جو خزرج قبیلہ تھا نا، خزرج قبیلے کے ساتھ بنو قینقاع یہ ساتھ دیتا تھا، اور جو اوس قبیلہ تھا اس کے ساتھ بنو نصیر اور بنو قریظہ، یہ 2 قبیلے اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اب ادھر سے اوس قبیلے کا ساتھ دیتے تھے بنو قینقاع اور بنو نصیر، اور خزرج کا ساتھ دیتا تھا بنو قینقاع قبیلہ، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بن ابی یہ خزرج قبیلے کا تھا، اصل میں یہ خزرج قبیلے کا تھا، لیکن اس کو خزرج قبیلے والے اور اوس قبیلے والے اور دیگر ان سب نے نا اپنا ایک بڑا مان لیا ہوا تھا، اور اسلام کے آنے سے عین ممکن تھا کہ اگر اسلام نہ آتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہ آتے، تو یہ لوگ اسے اپنا سردار بنانے والے تھے، اس کو اپنا سردار ماننے والے تھے، اوس قبیلہ بھی، خزرج قبیلہ بھی۔ اب جب مکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح دی، حق اور باطل واضح ہو گیا، الگ الگ ہو گیا، تو اب یہ جو عبداللہ بن ابی بندہ تھا نا، اس نے کہا جی اسلام تو وہ واضح ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اسلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اللہ کے نبی کی بات مانتے، اب اس کا سکہ چلنا کسی بھی طرف وہ مشکل تھا، ناممکن تھا، وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اب اس کو یہ پرابلم تھی کہ مجھے سردار بنانے والے تھے، لیکن اب یہ کیا بنا؟ اس بندے نے منافقت کی ابتدا کی ہے۔ اس نے کہا اس طرح کرو، یہ جو 3 قبیلے یہودی ہیں، یہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کے پاس جاؤ تو ان کی بات کرو، ان کے ساتھ ملو، کیونکہ یہ مجھے اپنا بڑا مانتے ہیں، اور جب ادھر مسلمانوں کے پاس آؤ تو مسلمانوں کی بات کرو، مسلمانوں کے ساتھ ملو۔ البتہ اوس قبیلے میں سے کچھ اور کچھ خزرج قبیلے میں سے جو ہے وہ یہودی، اور جو ہے وہ اوس میں سے اور خزرج میں سے جو مسلمان تھے، ان میں سے کچھ لوگ منافقین کہلائے، اور ان کا سردار یہ عبداللہ بن ابی تھا، جس نے کچھ لوگوں کو جو اسے اپنا بڑا سردار مانتے تھے بہکا بہکا کے جو ہے وہ منافق بنایا۔ تو منافق وہ ہوتا ہے جو اوپر سے تو آپ کے ساتھ ہے اور اندر سے آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اندر سے آپ کے دشمن کے ساتھ، لیکن جو اپنے دشمن کے پاس جاتا ہے تو وہ اس سے بھی اوپر سے ہی ساتھ ہے، کیونکہ اس کو وہ آپ کی باتیں بتا رہا ہے، آپ کے پاس آ کے وہ اس کی باتیں کر رہا ہے۔ تو منافق حقیقت میں کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ یہاں سے منافقت کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ منافق لوگ جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس چیز کا وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں نے دنیا میں یہ کیا کہ اسلام کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مسلمان کہلائے، کفار کے پاس گئے تو وہ کافر یہودی کہلائے۔ اب یہودیوں کے پاس جانے پر انہیں یہودیوں کی سپورٹ مل گئی، یہودیوں کی انہیں جو ہے وہ ہمدردی مل گئی، یہودیوں کا ساتھ مل گیا، یہودیوں کے انہیں حقوق مل گئے۔ جب وہ اسلام کے قریب آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اوپر سے وہ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں والے حقوق بھی انہیں مل گئے، دونوں طرف سے انہیں حقوق مل گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں اصل میں تو ہم یہودی ہیں، ہم مسلمان ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے یہودیوں کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو تو جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہی نہیں، تو دونوں طرف سے انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ اللہ کو یا ایمان والوں کو نہیں دیتے، اصل میں خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس طرح؟ دنیا میں تو انہیں یہودیوں والے بھی حقوق مل گئے، دنیا میں انہیں مسلمانوں والے بھی حقوق مل گئے، لیکن قیامت والے دن مسلمانوں والے حقوق ملنے ہی والے نہیں ہیں۔ قیامت والے دن تو ان کو یہودیوں کے ساتھ ملا کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ منافقین کے لیے جہنم کا نچلا گڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، وہ سورہ نساء میں آتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، فرمایا منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا، وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ دھوکے میں وہ ایک اسلام کے ساتھ ملے، خالص ہوں، تاکہ انہیں قیامت والے دن بھی جنت ملے۔ دنیا میں اگر وہ دھوکہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی خصلتوں کو واضح کر دے گا، اگر نیکسٹ آیات جو آ رہی ہیں نا ان میں ان کی خصوصیات واضح کر دیں گے، ان کو پہچان لیا گیا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا۔ تو دنیا میں بھی وہ دھوکے میں رہیں، قیامت والے دن وہ دھوکے میں رہیں، اللہ اور اس کے رسول کو وہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، وہ اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، منافق میں کہتا ہوں جو آپ کا دشمن ہے نا، اس سے آپ کو اتنی گھبرانے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو دشمن بن کے سامنے آ گیا۔
جو منافق بندہ ہے نا، منافق، اس سے زیادہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ چھپا رہتا ہے، اس کا انتخاب کرنا، اس کو نکالنا مشکل ہوتا ہے. تو منافقین سے بچیں. جو آپ کا بھی دوست ہے، آپ کے دشمن کا بھی دوست ہے، آپ کے دشمن کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے، اصل میں حقیقت میں وہی بندہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق سے محفوظ فرمائے، منافقت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.